پاکستان تحریک انصاف نے ٹی سی لاہور کی عدالت کی جانب سے دی جانے والی تمام سزاؤں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے رہنماؤں و کارکنان کو سنائی جانے والی تمام سزاؤں کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان کا کہنا ہے کہ سنائی گئی سزائیں آئین اور قانون سے متصادم ہیں۔ تمام سزاؤں کے فیصلوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج جو فیصلے آ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی کال کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ان کو ضمیر کی سزا مل رہی ہے۔ یہ بات قانون میں ہے کہ اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو اس پر دہشت گردی کی دفاع نہیں لگے گی۔ سزائیں عوام کی رائے اور آئین پر حملہ، غیر قانونی فیصلوں کو واپس لینا ہوگا۔ علی امین گنڈا پور کا موقف۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا کہ سزائیں عوام کی رائے اور آئین پر حملہ ہے۔ تمام کیے گئے غیر قانونی فیصلوں کو واپس لینا ہوگا۔ اپنے بیان میں علی امین گنڈا پور نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی غیر قانونی غیر آئینی گرفتاری اور سزا کو نہیں مانتے۔ 5 اگست سے پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک شروع ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے والے آج ماضی کا قصہ بنتے جا رہے ہیں۔ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ شاہ محمود قریشی پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ شاہ محمود قریشی پر ابھی 8-9 مقدمات باقی ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ باہر آ رہے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فیصلہ ساز منصوبہ ساز کیا کرنا چاہتے ہیں، پوری قوم کو بتایا جا رہا ہے۔ نظام انصاف اب نظام انصاف نہیں، ہم لڑتے رہیں گے، ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے بات کرتے رہیں گے۔ پورا نظام کنٹرول میں ہے، یہ عوام کے لیے چیلنج ہے۔ زندہ قومیں جواب دیا کرتی ہیں۔ واضح رہے کہ لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کے شیرپاؤ پل پر جلاؤ گھیراؤ کیس میں پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی سمیت 6 ملزمان کو بری کر دیا۔ عدالت نے جلاؤ گھیراؤ کیس میں شاہ محمود قریشی، حمزہ عظیم، اعزاز رفیق، افتخار احمد، رانا تنویر کو بری کیا تھا۔ سابق گورنر تحریک انصاف کے ایم این اے میاں اظہر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ 9 مئی کیسز کے باعث مفرور حماد اظہر نے بھی والد کے جنازے میں شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق سابق گورنر تحریک انصاف کے ایم این اے میاں اظہر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ 9 مئی کیسز کے باعث مفرور حماد اظہر نے بھی والد کے جنازے میں شرکت کی۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر اپنی رہائش گاہ پہنچے۔ حماد اظہر اپنے والد میاں اظہر کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ حماد اظہر 9 مئی کیسز کی وجہ سے مفرور تھے۔ سابق گورنر پنجاب رکن قومی اسمبلی میاں اظہر کی نماز جنازہ قذافی اسٹیڈیم کے باہر ادا کی گئی۔